سورۃ التوبہ آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں ہجرت کے کچھ احوال کا تذکرہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملایا اور آپ غار میں چلے گئے، جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بطور مثال ہے، جیسے کہ کل کے درس میں پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلو اور اس کے اندر سستی مت دکھاؤ۔ اگر تم لوگ میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے، اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب بھی دے سکتا ہے، دوسرا یہ کہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم بھی پیدا کر سکتا ہے جو جہاد کرے گی اور اللہ کے نبی کی مدد و نصرت کرے گی۔ تو یہ ایک بطور مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہجرت کے رات میں نے کیسے اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ اگر تبوک کے موقع پر تم لوگ نہیں نکلو گے تو میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ جیسے ہجرت کے موقع پر میں نے اپنے نبی کی مدد کر کے دکھائی ہے، اسی طریقے سے اب تبوک کے موقع پر بھی میں اپنے نبی کی مدد کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرا حکم بجا لاؤ اور خوش دلی کے ساتھ نکلو، اور اس کے اندر تمہارا ہی نفع ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ وہ تو ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب کافروں نے میرے نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اس وقت میرا نبی میرے حکم کے مطابق ابو بکر کے پاس گیا، اس کو ساتھ لیا، پھر آپ غار میں چلے گئے۔ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین تھے، پریشان تھے، ایسا نہ ہو کہ کافر یہاں پر پہنچ جائیں اور میرے نبی کو، میرے محبوب کو کوئی دکھ پہنچائیں، کوئی تکلیف پہنچائیں۔ تب آپ پریشان تھے تو اللہ کے نبی تسلی دے رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ایک تو میں نے ان پہ سکینت نازل فرمائی، دوسرا یہ کہ میں نے ایسے لشکروں کے ساتھ وہاں پر مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ تو کافر سارے کے سارے مل کر جو چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ کافروں کی بات نیچے چلی گئی اور فرمایا کہ جو اللہ کی بات تھی وہ اوپر چلی گئی۔ وہ سارے چاہتے تھے کہ ایک بار ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ میرا نبی یہاں پر محفوظ رہے
اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ ایک مثال ہے، اس مثال کو تم یاد رکھو اور اس مثال کو سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نکلیں گے تو تب جا کر کوئی اسلام پھیلے گا، پھلے گا، پھولے گا، نہیں۔ جو اللہ کی چاہت ہے وہ تو ہو کر رہے گی، جو اس میں اپنا حصہ ڈال لے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، جو پیچھے رہ گیا سو پیچھے رہ گیا۔ الا تنصروہ، اگر تم ان کی یعنی کہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو پس تحقیق اللہ نے مدد کر کے دکھائی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو یعنی کہ اللہ کے رسول کو کافروں نے نکالا، ثانی اثنین، جب دو میں سے یہ دوسرے تھے، یعنی کہ کل دو تھے نا، اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق، تو ثانی اثنین یعنی کہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول لصاحبہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، لا تحزن، آپ پریشان نہ ہوں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکینت ان پہ نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ، اور ان کی مدد فرمائی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروها، جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بنایا کافروں کے کلمے کو سفلا، نیچے والا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ ہی العلیٰ، وہ بلند ہوا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو حالات تھے، بظاہر تو اللہ کے نبی کے بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، بظاہر تو ایسا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر آرام فرمائیں اور باہر سب کے سب لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ایک نہیں تھا، بہت سارے تھے، کوئی خالیات نہیں تھا، سب کے پاس تلواریں تھیں، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک دم سے حملہ کرنا ہے، ایک بندہ حملہ نہیں کرے گا، سب مل کے کریں گے۔ مقصد کیا تھا کہ بھئی اگر ایک بندہ حملہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، خون کا بدلہ خون تھا نا۔ اگر ہم سارے کے سارے مل کر ایک دم سے حملہ کر دیں گے تو مختلف قبائل کے ہر قبیلے کا ایک بندہ ہے، تو کہنے لگے کہ پھر یہ بنو ہاشم کس کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ خون کے بدلے خون تو نہیں ہوگا، پھر یہ دیت مانگیں گے، چٹی مانگیں گے، سب مل کے دے دیں گے، جان تو چھوٹے گی۔ منصوبہ یہ ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو، ایک طرف کافروں کا منصوبہ ہے اور دوسری طرف اللہ کا منصوبہ ہے، اور اللہ کا منصوبہ جس کے اندر کوئی تلواریں تیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے منصوبے کے اندر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مبارک بستر عطا فرمایا، آپ نے یہاں پر آرام کرنا ہے، اور صبح کے وقت جس جس کی میرے پاس امانتیں ہیں وہ سب بتلا دی تھی، یہ ان کے سپرد کرنی ہے، اور مناسب موقع پر آپ نے بھی مدینہ طیبہ ہمارے پیچھے آ جانا ہے۔ اب یہ امانتیں کس کی تھی؟ ان لوگوں کی جو باہر تلواریں لے کے کھڑی ہیں، نبی تو نہیں مانتے لیکن صادق الامین مانتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب وہاں سے جب نکلنے لگتے ہیں، تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اللہ کے حکم سے اس کو پھینکا۔ اب وہ مٹی کتنی تھی اور بندے کتنے تھے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اتنی لائٹنگ تو تھی نہیں، اندھیرا تھا کہ کسی کی آنکھوں کے اندر بندہ ڈالے، ویسے بھی بندہ پھینکے تو نیچے گر جاتی،
لیکن وہ اللہ کے حکم سے اٹھائی گئی تھی۔ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی، نبیوں کا نبی۔ آپ نے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اللہ کے حکم سے اس کو پھینکا، اور اس وقت آپ نے پڑھا شاہت الوجوہ، جس کا ترجمہ ہے کہ چہرے بگڑ جائیں۔ بس وہ اللہ کی قدرت سے ہر ایک کی آنکھوں کے اندر پہنچی، وہ سب کے سب آنکھیں ملنے لگ گئے، اللہ کے نبی چلے گئے، اور وہ مطمئن ہیں، صبح تک کھڑے رہے۔ جب حضرت علی کو پایا صبح تو پھر پوچھنے لگے کہ یہ کیا، تمہارا نبی کہاں گیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بیر تم کھڑے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو، عجیب لوگ ہو تم، تم بیر کھڑے تم بتاؤ کہ وہ کہاں گیا۔ کہنے لگے ہمیں کیا پتا، ہم دیکھتے تو ہم چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اندھا کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آپ گئے، اور اللہ کی شان دیکھو، ابو بکر پہلے سے تیار ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکلتے ہیں اور غار ثور تک کا سفر، یہ تقریباً کوئی 15 کلومیٹر کے قریب ہے، 15 کلومیٹر۔ اور یہ جو پہاڑ ہے جبل ثور، جس کے اندر یہ غار ہے، غار ثور، یہ 5000 فٹ بلند ہے، اور کوئی راستہ نہیں تھا بنا ہوا، لیکن وہاں پر بغیر راستے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا، اور اتنا لمبا سفر اوپر تک گئے۔ آج ہمارے جیسا بندہ خود ویسے، یعنی کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھایا ہوا، ویسے وہاں پر جانا چاہتے تو سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے جائے گا، اتنا بڑا پہاڑ ہے، نیچے سے دیکھو جو اوپر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی بتاتا ہے وہ دیکھو سامنے یہ بندے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی نشاندہی کرنی پڑتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا اور وہاں تک لے گئے۔ پھر وہاں جب غار کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کو پہلے باہر روکا، خود اندر گئے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی سانپ بچھو ہو، کوئی نقصان دینے والی چیز ہو، سب صفائی کی، اور اس کے بعد پھر اپنے کپڑے، اپنے پاس جو چادر تھی وہ پھاڑ کے پھر جہاں جہاں سوراخ تھے وہ سب کے سب بند کیے، کپڑے ختم، اور اس کے بعد ایک سوراخ بچ گیا۔ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ٹیک لگا کے، جگہ تو کھڑے ہونے کی تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو پھر بلایا اور وہاں اپنی گود کے اندر لیا، اللہ کے نبی کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو خالی جگہ تھی جہاں پر ایڑی رکھی تھی وہاں سے سانپ نے ڈسا، لیکن وہاں پر بھی اف نہیں کیا، چیخے نہیں ہیں، چلائے نہیں ہیں۔ دیکھو سانپ، اگر ہمیں کوئی ایک بھیڑ کاٹ جائے، مچھر کاٹ جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے محبت کی۔ سانپ کاٹ گیا لیکن آپ نے اف نہیں کی کہ اگر میری آواز نکلے گی تو میرے محبوب کو تکلیف پہنچے گی۔ بس وہ آنسو نکل رہے تھے، اور وہ عجیب لمحات تھے۔ ابو بکر صدیق کی گود ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ بس وہ جب آنسو گرتے ہیں تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ کوئی چیز کاٹ گئی، لگتا ہے کہ سانپ کاٹ گئی ہے۔ ارے مبارک لعاب لگایا تو فوراً ٹھیک ہو گئے۔ 3 دن اور 3 رات تک اسی غار کے اندر آپ رہے، اور اس دوران کافر اتنے بے چین تھے، اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو یہ بتا دے کہ وہ کہاں ہے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ کتنا؟ 100 اونٹ انعام دیں گے۔ سب لوگ کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جو کھوجی ہوتے ہیں نا، جو بتاتے ہیں یہ یہاں سے گیا، یہ پاؤں ہے، وہ پاؤں کا نشانہ بتاتے ہیں کھوجی لوگ، ان کی خدمات بھی حاصل کی۔ اور اس وقت دیکھو حالانکہ وہ سارے کا سارا پہاڑی علاقہ ہے، سب کے سب وہ پتھر ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے، کھوجی وہیں پر لے کر گئے، بھئی یہ دیکھو یہ نشان یہاں تک آئے ہیں۔ جب وہاں پر کافر لوگ پہنچ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ اپنی ذات کی پریشانی نہیں تھی، پریشانی تھی اللہ کے نبی کی، کیونکہ وہ سارے کے سارے کافر تو یہی چاہتے تھے کہ بس یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں کسی طریقے سے۔ آپ پریشان ہو گئے، اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ ہم تو ان کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے، سامنے دیکھ رہے تھے، یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں،
اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف تھوڑے سے جھکتے بھی تو ہم سامنے تھے۔ اس وقت جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ابو بکر صدیق کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں اور پیچھے فرعونی لشکر جا رہا ہے۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے آپ پر ایمان لانے والے، وہ کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ پکڑے جائیں گے، اب نہیں بچتے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، اب ہم تو پھنس گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ باقیوں کا ایمان اس درجے کا نہیں تھا، ورنہ آپ یوں فرماتے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، فرمایا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا ایمان کس معیار کا تھا، کس درجے کا تھا۔ یہاں پر جو لوگ بد باطن ہیں، جن کے اندر خباثت چھپی ہوئی ہے، جن کے اندر صحابہ کا بغض ہے، وہ کہتے دیکھو جی ابو بکر تو رو رہا تھا، وہ تو بار بار روئے جا رہا ہے، پریشان تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اللہ کے نبی کو تسلی دینی پڑی لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تسلیاں دے رہے اللہ تعالیٰ کے نبی۔ بات یہ ہے کہ یہ بدگمانی ان کے مذہب کی بنیاد ہے، بد باطن لوگ ہیں نا۔ اب اگر تم یہ پہلو زبردستی گھڑنا چاہتے ہو تو پھر اس کا جواب دو کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے، اس کا جواب دو اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بد باطنی ہے اور کچھ نہیں ہے، ان کے اندر کی غلاظت اور خباثت ہے، صحابہ کا بغض ہے جو بول رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کے اندر ابو بکر صدیق کی وہ فضیلت ہے جو کسی صحابی کو نہیں ملی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا، باقی کسی صحابی کو اگر کوئی بد باطن نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا، بد باطن ہوگا، کافر اس کو نہیں کہہ سکتے اس بنیاد پر۔ لیکن ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا، تو اس آیت کی روح سے وہ کافر ہو گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کسی صحابی کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ حالات تھے میرا نبی بھی تسلی دے رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، پھر اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر میں نے بھی سکینت نازل فرما دی، دل کے اندر اطمینان اور سکون ڈال دیا۔ یہاں پر تو بالکل ہی چین ہو گیا، سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی ہے لم تروہا، جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں کو اتارا جنہوں نے کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا کہ بھی یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ فرشتے تھے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے بالکل دروازے کے اوپر جہاں سے وہ بندہ داخل ہوتا ہے وہاں پر جالا بنا دو۔ مکڑی نے بھی اچھا کام کیا نا، جالا بنا دیا۔ اور جنگلی کبوتر ہیں، انہیں حکم دیا کہ تم جو اپنے گھونسلے بنا کے انڈے دے دو۔ فوراً آ بھی گئے، گھر بھی بن گیا اور انڈے بھی دے دیے ان کے اوپر، وہ بیٹھ بھی گئے۔ اب وہ کھوجی کہتے ہیں اس غار میں ہے، یہی ہیں، یہیں تک دیکھو قدم کے نشان آ رہے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں کوئی پاگل تو نہیں ہو، یہ جو جالا ہے نا، یہ مکڑی کا جالا، یہ ابھی تک تو یہ اللہ کا نبی پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کہہ گئے یہ کو اب کا بنا ہوا ہے، اور یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں انڈے دے کے،
کیا یہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی. کافروں کے پاس کتنی طاقت ہے، قوت ہے، مال و دولت، سب کچھ ہے. یہاں پر خود اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے. یہاں پر ایک کمزور مخلوق سے جب اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے نا تو اسی طریقے سے دکھاتا ہے. اب اگر ایک طرف تلواریں ہیں دوسری طرف بھی تلواریں ہیں تو پھر ہر بندے کو بات سمجھ نہیں آتی. سمجھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. اب ایک طرف ہے ابرا کا لشکر ہاتھیوں پہ آنے والا اور دوسری طرف ابابیل ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کا. ایک طرف وہ شخص ہے جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں. نمرود کہتا تھا، جیسے فرعون نے کہا تھا نا نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بھی کہتا تھا، وہ کہتا تھا انا احیی و امیت، کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں مار بھی سکتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مکالمہ چل رہا تھا، مناظرہ چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھا رہے تھے ربی الذی یحیی و یمیت، میرے رب تو وہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. کہ قال انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر، اب وہ مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں. تو بات یہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ تھا، جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے کون سی مخلوق بھیجی؟ مچھر. ایک مچھر. اللہ تعالیٰ ان کمزور چیزوں سے اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ ایک مچھر ہے اور وہ بھی لکھا ہے کہ لنگڑا تھا. لنگڑے مچھر نے پوری دنیا کے بادشاہ کو ہلا کے رکھ دیا. بادشاہ کہتا تھا جوتے مارو سر کے اوپر، بندے مار مار کے تھک جاتے تھے، کہتا بھی اور مارو. مچھر بھی تو بڑا چلاک تھا نا، جوتے لگتے تھے سکون سے بیٹھ جاتا تھا، جب جوتوں کی چھٹی ہوتی تھی وہ پھر اپنا بیچ میں کام شروع کر دیتا تھا، تو کہتا اور جوتے مارو. تو اسی طریقے سے جیسے مچھر سے کام لیا اور ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے ابابیل سے کام لیا، اسی طریقے سے یہاں پر کافروں کو اور مشرکوں کو رسوا کرنے کے لیے مکڑی کے جالے سے. قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کائنات میں سب سے کمزور گھر یہ مکڑی کا گھر ہے. تھوڑی سی ہوا بھی آ جائے تو ختم. سب سے کمزور گھر، جس کا گھر اتنا کمزور ہے، اسی کمزور گھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے، اپنے صدیق کی حفاظت فرمائی ہے. اور کبوتروں نے اپنا حصہ ڈالا. آج وہاں دیکھو کبوتروں کی کتنی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ کبوتر وہاں کے ہیں، پوری دنیا سے لوگ اپنے گھروں سے دانے لے کے جا رہے ہیں، باجرہ لے کے جا رہے ہیں. جی میں نے وہاں مکہ میں جانا ہے، جی مدینہ پاک وہاں میں نے کبوتروں کو کھلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کو کتنی عزت دے دی ہے. اور جن لوگوں نے انسانی شکل میں حیوانوں والا کام کیا، وحشی درندوں والا اور بھیڑیے بن کے اللہ کے نبی کی دشمنی کا ثبوت دیا، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آج ان کے نام و نشان لوگوں کو بھول گئے ہیں کہ وہ کون تھے، پتہ نہیں کون بدبخت تھے وہ لوگ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں. اس واقعے کو بطور مثال پیش کیا، اے صحابہ کی جماعت دیکھتے نہیں ہو ہجرت کے موقع پر میں نے کیسے کمزور مخلوق سے اپنے نبی کی مدد کی اور کیسے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے، کیسے مشرکوں کو میں نے رسوا کیا ہے. اس لیے یاد رکھو جب میرا نبی تمہیں بلا رہا ہے کہ آؤ، سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں، سب کے سب تیار ہو جو تبوک کے لیے. اور اگر تم نہیں نکلو گے یاد رکھو میرے پاس بڑی مخلوق ہے، کسی بھی مخلوق سے میں کوئی بھی کام لے سکتا ہوں لیکن تم رہ جاؤ گے. تو یہ ایک بہت ہی پیارا انداز ہے سمجھانے کا. فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، جو کافروں کا کلمہ تھا اس کو کیسے میں نے پست کر کے دکھایا، ان کے منصوبے کیسے میں نے خاک میں ملا دیے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور جو اللہ کا کلمہ ہے وہ بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا. واللہ عزیز حکیم، وہ غالب حکمتوں والا رب ہے. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ کے کام ہیں وہ کبھی رکتے نہیں ہیں.
اللہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے کسی بھی کام کے اندر، اور سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی رنگ کے اندر دین کے کسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو 1000 بار چھوڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر انسان ایسا کام کر رہا ہے تو اس کا اپنا نفع ہے، اگر نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اگر کائنات کے اندر تمام کی تمام مخلوق اللہ کی بندگی سے انکار کر دے، اس کی شان میں کچھ کمی نہیں آئے گی، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑیں، اس کی شان بڑھے گی نہیں، اس لیے کہ بڑھتی وہ چیز ہے جو پہلے کم ہو، اور اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ اس لیے تمام کی تمام مخلوق کمزور، واللہ عزیز، اللہ غالب، اللہ قوت والا ہے، ان اللہ لقوی عزیز۔ تو ہر ایک انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کی طرح تھوڑی سی اکڑ آئے، تھوڑا سا اترائے، اور ساری کی ساری عبادت، اس کی بندگی، اس کی ریاضت اس کے منہ پہ اللہ تعالیٰ مار دے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ انسان کمزور ہے، اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کر کیا سکتا ہے؟ اس کا نام بھی نہیں لے سکتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو اس کی عطا ہے کہ توفیق بھی دے رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے، یہ تو صرف عطا پر عطا، عطا پر عطا، اور اس کی رحمت ہی رحمت ہے، اس کا کرم، اس کا فضل ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، اپنے کلام سے محبت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔